ہم آئے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے. بدقسمتی سے صرف آدھا گھنٹہ میرے خیال میں عدالت لگی اور چیف جسٹس صاحب چیمبر میں گئے اور چیمبر سے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مطلب وہ ہم سے ملنا نہیں چاہے. عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. وزیر اعلیٰ کے پی درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے ملاقات نہ ہو سکی. صحافیوں سے گفتگو میں بتایا ہماری سنوائی نہیں ہوئی. چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا آپ سے نہیں مل سکتا. فیصلہ کیا ہے آج قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس نہیں چلنے دیں گے. منگل کو ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پرامن احتجاج کریں گے. تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا چکے پھر بھی بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. ہمیں تشویش ہے. سہیل آفریدی نے کارکنان کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے قریب 16 گھنٹے دھرنا بھی دیا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر علیمہ خانم نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کے پی نے گورننس کو پسے پوش ڈال دیا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کے پی کی ساری توجہ غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے. کرپشن کیس میں اڈیالہ میں سزا کاٹنے والے بانی سے سیاسی رہنمائی لی جائے جو جیل رولز کے خلاف ہے. پی ٹی آئی قیادت نے اسلام آباد میں غیر قانونی بیانیے کے گرد سیاست مرکوز رکھی. پی ٹی آئی کی خاتون سیاستدان نے افغانستان اور بھارتی میڈیا پر منفی مہم چلوائی. پاکستان دشمن اکاؤنٹ سے چلائی گئی مہم سے ملک کی بدنامی کی کوشش ہوئی. ہم کل سے ڈیمانڈ کر رہے تھے, منسٹر صاحب بھی ادھر تھے موجود. میں ریکویسٹ ہوں کوشچن آنس کے بعد میں نکلوں گا ہو جائے گی. لا منسٹر کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ جواب نہیں آتا یہ سیشن چلانی چاہیے. سینٹ میں پی ٹی آئی ارکان بانی سے ملاقات نہ کرانے پر احتجاج. سینیٹر علی ظفر نے کہا کل بھی جواب مانگا تھا آج بھی مانگ رہے ہیں. وزیر قانون کا جواب آنے تک اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے. جواب آنے تک سیشن نہیں چلنا چاہیے. چیئرمین سینٹ نے کہا وزیر قانون کو آنے دیں وہ جواب دیں گے. اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے شور شراب اور نعرے. بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بھی تصدیق کی ہے. وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھارتی میڈیا نے خبریں پھیلائیں. بنیاد انہوں نے افغان میڈیا سے لی. میاں نواز شریف صاحب ان کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر وہ چاہیں تو میاں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ ان کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں گے, لیکن کوئی ایسی ان کی خواہش نہیں. نواز شریف وزارت عظمیٰ سنبھالنے کا کوئی ارادہ یا خواہش نہیں رکھتے. وہ پارٹی کی قیادت اور دونوں حکومتوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. شہباز شریف وزارت عظمیٰ نواز شریف کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں گے. نواز شریف کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں حکومت اور وزیر اعظم سے متعلق 2.5 سال والی بات کا کوئی وجود نہیں. طے ہوا تھا کہ جس پارٹی کے نمبر زیادہ ہیں اسی کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. پی پی ایک بڑے اتحادی کے طور پر حکومت کے ساتھ ہے. پی ڈی ایم کے بڑے دائی آصف علی زرداری تھے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن نے دعویٰ کیا نون لیگ نے کہا تھا 2.5 سال وزیر اعظم آپ کا رہے 2.5 سال ہمارا وزیر اعظم. حکومت سازی کے وقت نون لیگ نے پی پی کو 50% کابینہ کی پیشکش کی. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا شکریہ ادا کیا اور آفر سے معذرت کی. وزیر اعظم نے آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ریٹ کم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. شہباز شریف کی ہدایت پر بڑی کمپنیوں پر سپر ٹیکس میں کمی کے لیے بھی کام شروع کر دیا ہے. چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کہتے ہیں ملک میں ٹیکس دہندگان جتنے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ٹیکس ریٹ کم ہوگا. سپر ٹیکس میں کمی اور خاتمے کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت کی جائے گی. سپر ٹیکس ختم کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے. بنو کے علاقے ہاتھی قیل میں دہشت گردوں اور مقامی قبائل کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. دہشت گرد پولیس اسٹیشن احمد زئی پر حملے کے بعد زخمی اور ہلاک ساتھیوں کو منتقل کر رہے تھے. ڈی آئی جی بنو کا کہنا ہے دہشت گردوں اور مقامی قبائل ہاتھی قیل کے درمیان جھڑپ جاری ہے. پولیس کی بھاری نفری قبائل کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ گئی. ہاتھی قیل قبائل فورس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں.
افغانستان میں موجود دہشت گرد پورے خطے کے لیے خطرہ. افغانستان سے تاجکستان میں چینی کمپنی کے کیمپ پر حملے میں 3 چینی شہری مارے گئے. افغانستان سے حملے پر تاجکستان کا شدید رد عمل. برادر اسلامی ملکوں سے نوٹس کا مطالبہ. پاکستان کا تاجکستان میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس. افغان سرزمین سے چینی شہریوں پر حملے کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حملے میں ڈرون کے استعمال نے خطرے کی سنگینی واضح کر دی. طالبان کی سرپرستی میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی تشویش کا باعث ہے. پاکستان، چین اور تاجکستان کے ساتھ علاقائی سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھے گا. ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. فتنہ ہندوستان کے 22 خوارج ہلاک. ممکنہ دہشت گردوں کے پیش نظر علاقے میں سرچ آپریشن. عزم استحکام کے تحت وفاقی ایپیکس کمیٹی کی اجازت سے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. آکسفورڈ مباحثے میں پاکستان کا بیانیہ جیت گیا. پاکستانی طلباء نے بھارت کے پینل کو دلائل سے شکست دی. ووٹنگ میں پاکستانی موقف کو 2/3 اکثریت سے کامیابی ملی. مباحثہ بھارت کی پاکستان پالیسی کو عوامی جذبات ابھارنے کی حکمت عملی قرار دینے پر تھا. آکسفورڈ یونین کے مباحثے میں بھارت نے اپنی اصل ہائی پروفائل ٹیم واپس لی. کم درجے کا نیا پینل میدان میں اتارا. پاکستان سابق چیئرمین، جوائنٹ چیف، سابق وزیر خارجہ اور ہائی کمشنر کی جگہ آکسفورڈ کے پاکستانی طلباء کو سامنے لایا. موسیٰ حراج، اسرار خان کاکڑ اور احمد نواز نے بھارت کے نئے سیولائزیشنل ودہار میک پینل کو دلائل سے مات دی. افغان شہری کی فائرنگ سے زخمی خاتون نیشنل گارڈ دم توڑ گئی. دوسرا گارڈ شدید زخمی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غیر قانونی تارکین امریکہ آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں. حملہ آور کے اہل خانہ کی واشنگٹن میں رہائش سے متعلق سوال کے جواب میں کہا اس متعلق تحقیقات کر رہے ہیں. حملے سے بائیڈن دور میں امیگریشن جانچ میں خامیاں سامنے آ گئی ہیں. امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج اور دفاعی آلات ہیں اور وینزویلا کو حد میں رکھنے کے لیے جلد اقدامات شروع کریں گے. حملہ آور کی نئی فوٹیج جاری کر دی گئی. ٹرمپ انتظامیہ کا تیسری دنیا کے ممالک پر امریکہ کے دروازے بند کرنے کا اعلان. امریکی صدر کا کہنا ہے تیسری دنیا کے ممالک سے ہجرت مستقل روک دوں گا. بائیڈن دور میں آنے والے لاکھوں غیر قانونی افراد کو نکالیں گے. امریکہ میں غیر ملکیوں کی تعداد 5.5 کروڑ ہو چکی ہے. مہاجرین کی بڑی تعداد امریکیوں کے ٹیکس پر پل رہی ہے. مہاجرین کا بوجھ امریکہ کے سماجی نظام کو متاثر کر رہا ہے. امریکہ میں 19 ممالک سے آئے افراد کو جاری گرین کارڈز کی دوبارہ جانچ کی جائے گی. ان میں افغانستان، ایران، کیوبا، ہیٹی، صومالیہ، میانمار، چاڈ، جمہوریہ کانگو، لیبیا اور وینزویلا شامل ہیں. پاکستان اور آسٹریلیا کا غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق. وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلوی ہم منصب ٹونی برک کی ویڈیو لنک میٹنگ. باہمی دلچسپ کے امور اور سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون پر بات چیت. 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال. محسن نقوی نے آسٹریلوی کرکٹ کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بتایا. آسٹریلوی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی. اپوزیشن اور حکومت کو مکالمے کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. پارلیمانی روایات کا احترام سب پر لازم ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں عوامی مسائل پر مؤثر قانون سازی ہماری ذمہ داری ہے. اپوزیشن کا کردار بھی لائق تحسین ہے. آئینی معاملات پر اختلافات بات چیت سے حل ہوں گے. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک جیل مینول کے مطابق ہے. پنجاب میں بار بار چلان پر گاڑی نیلام ہوگی. پارکنگ نہ ہونے پر میرج ہال بنانے کی اجازت نہیں ملے گی. حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو دیت فوری دینے پر اتفاق. پنجاب بھر میں بس کی چھت پر سفر کرنے پر پابندی. خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کا حکم. یو ٹرن کی ریماڈلنگ سے
सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 तरमीम। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आई। मरियम नवाज कहती हैं, हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलात बेहतर करना होंगे। कराची में बल्दिया टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक सवाती कॉलोनी के न्याजी मोहल्ले में शादी की तकरीब के दौरान नशे में धुत कुछ अफराद ने हवाई फायरिंग की। मना करने पर झगड़ा हुआ। आमिर नामी शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। वाक़ये के बाद मुलजिम आमिर शाह मौके से फरार हो गया। तलाश जारी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर में 62 लाख रुपए की डकैती। 3 मुल्जिमान कोरियर कंपनी के दफ्तर में वारदात करके फरार हुए। बरवक्त इतला पर पुलिस ने मुल्जिमान का ताक़ुब किया। शदीद फायरिंग का तबादला। मुकाबले के बाद एक मुल्जिम पकड़ा गया, 2 साथी फरार। गिरफ्तार मुल्जिम से असलहा और दीगर सामान बरामद, थाने मुंतकिल कर दिया गया। कराची गार्डन में डंपर से शहरी की हलाकत का केस। सेशन कोर्ट का लियाकत महसूद के खिलाफ 2 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर को ATA की दफ़ा शामिल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। डंपर की टक्कर से शहरी शाहजेब की हलाकत के बाद मुल्जिम के गार्ड ने इलाका मकीनों पर फायरिंग की थी। सिंध रेंजर्स ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए की डकैती में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अब्दुल समद को कराची के इलाके पहलवान गोट से पकड़ा गया। असलहा भी बरामद हुआ। मुल्जिम ने भाई हनीफुल्लाह और दीगर की मदद से 2021 में II चुंद्रीगढ़ रोड पर कैश वैन में डकैती की थी। पाकपतन पुलिस ने 3 मनशियात फिरोशों को गिरफ्तार करके 25 किलो चर्स बरामद कर ली। 3 मुकदमात दर्ज। DPO जावेद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब के विजन ड्रग फ्री पंजाब पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। इसराइली फोर्सेस के मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। 2 निहत्ते फलस्तीनी तलाशी देने के लिए तैयार थे। इसके बावजूद इसराइली फोर्सेस ने करीब से गोलियां मार दी। 2 रोज के दौरान मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस 25 फलस्तीनियों को जख्मी और 200 से ज्यादा को गिरफ्तार कर चुकी है। दुश्मन पूरी तैयारी से आया, शर फैलाया और शिकस्त खाकर खाली हाथ लौट गया। 12 रोजा जंग में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई कहते हैं, दुश्मन ईरानी दिफाई निज़ाम और कौमी मज़ाहमत के बायस अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। सेहवनी हुकूमत ने इस जंग के लिए 20 साल मनसूबाबंदी की थी। एक्स पर लिखा, ज़ेरे ज़मीन मादनी ज़खायर के लिए अमेरिका दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग शुरू करने के लिए तैयार है। अमेरिका अपने दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ भी धोखा करता है। रूस यूरोप पर हमला करेगा ना ऐसा इरादा है। तहरीरी यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, यूरोपीय रहनुमा सियासी फायदे और दिफाई सनतों के लिए खतरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। यूरोप पर हमले का कभी मंसूबा नहीं बनाया। रूसी हमले का दावा करने वाले नाअहल हैं या बददियानत हैं। पोप लियो और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की अंकारा के सदारती महल में मुलाकात। तुर्क सदर ने कहा, उम्मीद है पोप लियो को दौरा इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा। मसला फ़लस्तीन पर पोप लियो के सख्त मौक़िफ़ को सराहते हैं। पोप आज आया सोफिया का दौरा करेंगे। हांगकांग की कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी। अमवात की तादाद 94 हो गई। 76 अफराद जख्मी। 250 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। इमारत के रिहायशी आशियाना राख होने पर अश्कबार, गम की तस्वीर बन गए। पाकिस्तान जीत के करीब आकर नाकाम। सनसनीखेज मुकाबला श्रीलंका के नाम। श्रीलंकन फास्ट बॉलर चेमेरा ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया। आखिरी ओवर में 9 रन का दफा करके अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे टूर्नामेंट से बाहर।
कप्तान सलमान अली आगा के 63 रन्स भी टीम को जीत न दिला सके। बाबर 9 इनिंग्स में चौथी बार सिफर पर आउट, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सफर का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। आइलैंडर्स ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 184 रन जोड़े। शमेरा को 4 विकेट लेने पर मैच का हीरो करार दिया गया। सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल खेला जाएगा। और घूसे और लात, मुक्कों की बरसात। लाहौर में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज पाकिस्तानी बॉक्सर्स की धूम। मोहम्मद वकास और जहांगीर खान ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के डेब्यू पर ही फतह के झंडे गाड़ दिए। वकास ने डोमिनिकन हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया। दूसरे रोज होने वाली 7 फाइट्स में गैर मुल्की बॉक्सर्स ने भी कामयाबी हासिल की। दुनिया भर से आए बॉक्सर्स ने पाकिस्तान की मेजबानी की तारीफ की।